تیسرے سوال میں دیکھو، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ یعنی قرآن مجید نازل ہونے کی شکل کیا تھی؟ جی تو جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نازل کرنا ہوتا تھا، جتنا نازل کرنا ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے لے کر آتے تھے، ہوں اور ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا دیتے تھے، اور ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے تھے، اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی کو بلا کر لکھوا دیتے تھے، جو لکھوا بھی دیتے نازل تھے۔ ہوتا، جو سورت جو آیت نازل ہوتی، آپ لکھوا دیتے ہوں تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ امی، امی کسے کہتے ہیں؟ آگے سوال ہے۔ امی کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اسے امی کہتے ہیں، ہے نا؟ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک کہاں تھے؟ مکہ میں تھے۔ 40 سال کی عمر تک کم ہے تھی۔ ہاں، اور مکہ میں جو لوگ تھے سب کے سامنے تھے، تو کسی نے بھی آپ کو کسی سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ لکھتے ہوئے سنا، لکھتے ہوئے دیکھا، کسی سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے تھے، نہ کسی سے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے بہت قابل ہوتے، ہوں اس اعتبار سے بہت ڈگری کے اعتبار سے، ہے نا، بہت ہوں پڑھائی کیے ہوئے رہتے، تو کفار اور مشرکین جو تھے اس وقت جب قرآن کی آیت پیش کرتے اور کہتے کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور یہ قرآن مجھ پر نازل ہوتا ہے، تو وہ لوگ انکار کر دیتے۔ ایسے بھی انکار کرتے تھے لوگ، لیکن وہ کہتے تھے ارے محمد تو یہ پڑھے لکھے ہیں، اور اپنے سے بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کو مجھ پر اللہ نے یہ کتاب نازل کی، یہ کلام نازل کیا ہے۔ تو کمال اس بات پر ہے، کمال تو یہ ہے کہ ایک شخص جو کبھی پڑھنا نہیں سیکھا ہو، کسی سے ہوں لکھنا نہیں سیکھا ہو، لیکن اس کے باوجود ایسا کلام جو ہے پیش کر رہے ہیں، ایسا کلام لا کے سنا رہے ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نبوت کی بہت بڑی دلیل تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہیں؟ ارے جی سمجھ میں آ رہا ابھی تم بخاری شریف نہیں پڑھے ہو؟ پڑھے ہو؟ ہے، تھوڑا موڑا پڑھے ہیں، زیادہ نہیں۔ اب تم اگر، چلو تھوڑا موڑا دیکھے ہو کم سے کم، اب اگر وہی چیز تم بخاری شریف کھول کے کسی کو پڑھانے لگو تو آدمی حیرت میں نہیں پڑ جائے گا کہ ریان کیا کر رہا ہے یہ؟ ہیں؟ صحیح حیرت میں بات ہے، پڑ جائے گا کہ نہیں؟ بالکل پڑھے گا۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے پڑھے نہیں تھے، کبھی کسی سے لکھنا نہیں سیکھے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن جیسا مقدس کلام جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بات تھی، اور نبوت کو ماننے کے لیے، آپ کو نبی ماننے کے لیے بہت بڑی دلیل تھی، لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس اعتبار سے امی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ علم تھا۔ یہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کو تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالی نے آپ کو سب سے زیادہ علم دیا تھا۔ کسی سے، دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم دیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ سوال: جی حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ کہ اللہ کا جو پیغام ہوتا، اللہ کا جو حکم ہوتا، وہ لا کر نبیوں کے پاس پہنچاتے تھے، اور نبی جو ہے اپنی امتوں کو، امت کے سامنے لاتے تھے، سناتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ جواب: بہت ساری شکل ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بندگی کرنے کا طریقہ ہے۔ اور بھی بہت ساری عبادت ہے،
لیکن یہ اجمالی طور پر یہاں بتایا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی بندگی ہے، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکات دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ زندگی۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نماز نماز کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے نا، خدا جی، کی عبادت کا ایک خاص طریقہ عبادت۔ ہے۔ ہاں، خاص طریقہ ہے۔ جیسے نماز بھی عبادت ہے، اور روزہ بھی ہاں عبادت ہے، تو اور ہاں، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن سب کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تو ایک مخصوص طریقہ ہے، خاص طریقہ ہے، جس میں رکوع ہے، سجدہ ہے نا، تلاوت ہے، اور جو ہے جلسہ ہے، قومہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک خاص طریقے پہ پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، اس طریقے پر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کو جو ہے نماز کہتے ہیں۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ اب نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ نماز جو عبادت ہے، جو بندگی کا طریقہ ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ تو جواب یہ ہے کہ گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، خدا تعالیٰ کی تعریفیں جی، بیان کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تعریف ہے اللہ کی، اور اس کی بزرگی تعظیم کرتے ہیں۔ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، اس میں سب بزرگی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعظیم ہے۔ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور یعنی سجدہ کرتے ہیں، اور رکوع کرتے ہیں، اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نماز، یعنی نماز کو شارٹ انداز میں یہاں بتا دیا کہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ یعنی آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سامنے ہوتا ہے، تو مسجد میں ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر جگہ ہوتا ہے، میں پڑھے، گھر میں پڑھے، میدان میں پڑھے، جنگل میں پڑھے، پہاڑ میں پڑھے، ہے نا، کہیں بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو، چاہے گھر میں۔ لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، مسجد میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، ہاں، گھر کی نماز سے مسجد کا ثواب 25 سے 27 گنا تک زیادہ ملتا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر سی بات ہے، جواب پتا ہے کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں۔ ہاں، وضو کہتے ہیں، ہاں، جواب کیا ہے؟ اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور آگے بتایا کہ ہاں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، کیا بولو سوال: نماز میں کس طرف منہ قبلے کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ بہت ہی آسان سوال ہے۔ کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ کی پورب طرف، کی طرف یا اتر کی طرف؟ قبلے کی طرف، پچھم کی ہیں؟ طرف، پچھم کی پچھم طرف، کی طرف۔ جواب پچھم کی، آپ پچھم بنا کی طرف۔ سوال کرو۔ اب پچھم کو جو تھوڑا سا واضح ارے کیا نہیں، اگلا کہ جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے، سورج پچھم طرف جا کر ڈوبتا ہے۔ سوال: جی، پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ بہت اہم سوال ہے کہ پچھم ہی کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا، پورب کی طرف کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اتر دکن کی طرف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں جی، خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف اصل منہ کرنا ہے۔ تو وہ بیت اللہ جو ہے، ہم لوگ جہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم لوگ کے لیے کیا ہے؟ بیت اللہ پچھم کی طرف پڑتا ہے، تو پچھم، اس لیے ہم پچھم کی طرف کرتے ہیں۔ بہت اگر کچھ دیش ایسا ہے جو بیت اللہ سے یعنی خانہ کعبہ سے ادھر ہے، خانہ کعبہ سے پچھم کی طرف ہے، تو ان کا جو ہے کا چہرہ کدھر رہے گا؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ ہم لوگ کا الٹا، یعنی پورب کی طرف ہم لوگ کے اعتبار سے ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی، جی، ارے خانہ کعبہ جہاں ہے اس کے ارد گرد ہے، اب کوئی داہنے طرف ہے، کوئی تو ادھر منہ کرے گا، اور کوئی بائیں طرف ہے تو پھر وہ داہنے طرف منہ کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی،
اصل یہ ہے کہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. تو ہم لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہم لوگوں سے خانہ کعبہ کدھر پڑتا ہے؟ پچھم کی طرف پڑتا ہے. تو ہم لوگ پچھم کی طرف کرتے ہیں. تو وہی کہا، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں. جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قبلہ کہتے ہیں. سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ دن رات میں جواب کیا ہے؟ رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر، جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. فجر تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے. دوسری نماز ظہر، ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. دوپہر کو سورج جب ڈھل جاتا ہے، یعنی آسمان کے بیچوں بیچ جانے کے بعد جب ایک طرف جھکنے لگتا ہے، یعنی پچھم کی طرف جب سورج جھکنے لگتا ہے، اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پورب سے نکل رہا ہے، پورب سے نکلتے نکلتے پچھم میں ڈوبتا ہے. تو ایک جگہ تو ہے جو جہاں بیچ بیچ ہوگا، بیچ آسمان میں بالکل بالکل بیچوں بیچ. ابھی تقریباً 11:15 بجے دیکھنا، سورج بالکل اوپر، سر کے اوپر نظر آئے گا بیچوں بیچ. تو اب وہاں سے جب وہ پچھم کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے دھیرے دھیرے، وہیں سے کیا ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تیسری نماز عصر، جو سورج چھپنے سے 2 ڈیڑھ گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے. یعنی سورج ڈوبنے سے 2 ڈیڑھ گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے. تم عصر کا وقت دیکھ لو، اور سورج جو غروب ہوتا ہے دیکھنا 1.5 سے 2 گھنٹہ کے بیچ میں وقت ہوگا. چوتھی نماز مغرب، جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. مغرب کب پڑھتے ہیں؟ آدھی رات میں؟ ریان، کیا بات ہے؟ آواز نہیں جا رہی؟ او میوٹ کیا ہاں ہوا ہاں ہے. بولیے. ہاں، میرا سو میوٹ ہوا نماز ہوا کب، تھا. مغرب کب پڑھتے ہیں؟ سورج ڈوبنے سے فوراً بعد. ہاں، سورج ڈوبنے کے بعد. چوتھی نماز کیا ہے؟ مغرب، جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. پانچویں نماز عشاء، جو 1.5 2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے. یعنی سورج غروب ہونے کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹہ کے بعد جو ہے یہ نماز پڑھی صحیح جاتی ہے، اس کو عشاء کہتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب معلوم ہے پہلے سے، بس اس کو پڑھ لینا 4 5 مرتبہ دھیان سے. ٹھیک ہے؟ ہے. ٹھیک ہے.